السلام علیکم پیارے ویورز، حاضر ہے ایک اور معصوم سی انٹرٹیننگ کہانی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی بہت پرانے زمانے کی ہے۔ ملک ہندوستان میں جب پاکستان بھی شامل ہوا کرتا تھا، اس وقت ایک غریب خاندان تھا۔ اس غریب خاندان میں ایک ہی کمانے والا شخص تھا جو کہ لکڑہارا تھا۔ اس آدمی کے 5 بچے، بیوی اور ساتھ میں ایک بوڑھی ماں بھی تھے۔ گھر میں یہ حال تھا کہ اگر وہ رات کو کھانا کھاتے تو دن کو فاقہ کرنا پڑتا اور دن کو کھاتے تو رات کو فاقہ۔ پورا دن لکڑیاں کاٹ کے وہ بیچتا۔ گاؤں کے کئی لوگ بھی لکڑہارے تھے۔ وہ صبح سویرے کام پر نکلتا تھا اور کئی لوگ جب ساتھ نکلتے تو اس کو کم ہی لکڑیاں ملا کرتی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں رات کے وقت جنگل جا کے لکڑیاں کاٹ لیا کروں گا تاکہ کوئی اور میرے ساتھ نہ ہو اور میں زیادہ لکڑیاں حاصل کر سکوں۔ صبح جب دوسرے لوگ جنگل جا کے لکڑیاں کاٹیں گے تو میں واپس آ کر بیچنا بھی شروع کر دوں گا۔ گاؤں کے لوگ مجھ سے ہی خریدیں گے۔ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ رات میں جنگل کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے پاس کلہاڑی تو تھی ہی، ایک ڈنڈا بھی اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھ لیا تاکہ اگر کوئی جنگلی جانور اس پہ حملہ کر دے تو وہ اس سے اپنا بچاؤ کر سکے، اور اللہ کا نام لے کر نکل پڑا۔ جنگل میں درختوں کو دیکھنا مشکل تھا کیونکہ روشنی موجود نہ تھی، پھر بھی چاندنی رات کی روشنی میں راستہ کافی نظر آ رہا تھا۔ اس نے جنگل پہنچ کر ایک درخت کو ابھی کاٹنا ہی شروع کیا تھا کہ اس کو ایسا لگا کوئی جانور بھاگ رہے ہیں۔ سناٹے میں آواز گونج رہی تھی۔ وہ ڈرا کہ کوئی شیر یا چیتا تو نہیں آ رہا۔ ڈر کے مارے وہ درخت پر چڑھ گیا۔ وہ آواز قریب آئی تو اس نے دیکھا کہ 40 یا 50 لوگ گھوڑوں پر سوار آئے اور اس درخت کے پاس ہی رک گئے جہاں وہ موجود تھا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کچھ دور درختوں سے باندھ دیے، پھر انہوں نے صفائی شروع کر دی۔ لالٹینیں لگائیں اور روشنی کی گئی، پھر قالین بچھائے گئے۔ اس کے بعد گاؤں تک کیے قطار در قطار لگائے گئے اور وہ سب باادب کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر کسی گھوڑے کی آواز آئی اور ایک اور آدمی وہاں آ گیا۔ سب اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ آنے والا شخص ایک آنکھ سے کانا تھا۔ وہ شخص ان کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ لکڑہارا سمجھ گیا کہ یہ لوگ ڈاکو ہیں جو اپنا خزانہ ادھر چھپانے آئے ہیں۔ وہ اسی درخت کے نیچے ایک گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا جہاں لکڑہارا موجود تھا۔ پھر اس نے کچھ اشارہ کیا۔ کچھ لوگ گئے اور درخت کھود کر اس میں سے ایک بڑا ڈبہ نکالا۔ ڈبہ کھلنے کی دیر تھی کہ 4 طرف جیسے روشنی ہو گئی۔ اس ڈبے میں سونے، ہیرے، جواہرات کے ڈھیر تھے۔ سردار نے اپنے پاس سے کچھ زیور اور ہیرے ڈبے میں ڈالے اور کہا، اگر کسی اور کو کچھ ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈال دے۔ سب لائن میں لگ کے کچھ نہ کچھ ڈالتے رہے۔ جب سب ڈال چکے تو سردار بولا، یہ ہماری عمر بھر کی کمائی ہے۔ جو زیور ہم لوگوں سے لوٹتے ہیں وہ ادھر محفوظ رہے گا، اور وعدہ کرو کوئی اس میں سے کچھ نہیں نکالے گا۔ جب مناسب وقت آئے گا تو میں خود سب میں برابر تقسیم کروں گا۔ سب نے سر ہلایا اور ڈبہ واپس جگہ پہ رکھ کے اس کی بھرائی کر دی۔ سردار اٹھا اور اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا، اور وہ سب لوگ گاؤں تکیے، قالین اور لالٹین وغیرہ سمیٹ کے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ کے چلے گئے۔ واپس خاموشی اور سناٹا ہو گیا۔ لکڑہارا کچھ دیر تو درخت پر بیٹھا رہا کہ کوئی واپس نہ آ جائے، پھر اس نے اتر کر وہاں کھدائی شروع کر دی اور ڈبے میں سے بہت سا سونا، ہیرے، جواہرات جتنے وہ آرام سے لے جا سکتا تھا نکال لیے، اور اپنی چادر میں جو وہ اوڑھا ہوا تھا باندھ لیے۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس کو یہ خزانہ دکھایا۔ بیوی حیران رہ گئی، اس کی تو کایا پلٹ گئی۔ یہ لوگ راتوں رات امیر ہو گئے۔ لکڑہارے نے اپنا گھر بڑا اور پکا بنوا لیا۔ گاؤں کے سارے لوگ حیران تھے کہ راتوں رات ان کو دولت کہاں سے مل گئی۔ لکڑہارے کے برابر جو پڑوسی تھا وہ تو کچھ زیادہ ہی تشویش کا شکار تھا۔ وہ لکڑہارے کے گھر میں ہونے والے فاقوں سے بھی واقف تھا
اور کبھی مدد بھی نہیں کرتا تھا۔ اب جب لکڑہارا امیر ہوا تو وہ اس سے جیلیسی فیل کرنے لگا۔ ایک روز اس سے رہا نہیں گیا تو لکڑہارے کے پاس گیا اور اپنی غربت کا رونا رونے لگا۔ لکڑہارا فوراً گھر گیا اور اس کو ایک خطیر رقم دینی چاہی، لیکن پڑوسی نے نہیں لی اور کہا، تم مجھے بھی وہیں سے دولت دلواؤ جہاں سے تمہیں ملی۔ لکڑہارے نے کہا، نہیں، اس میں بہت خطرہ ہے، مگر پڑوسی نہ مانا اور ہر وقت لکڑہارے کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ تنگ آ کر لکڑہارے نے اس کو وہ جگہ بتا دی اور کہا، تم خود جا کے جتنا خزانہ چاہو لے لو، مگر پڑوسی نے کہا، نہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ ناچار وہ دونوں رات کو خاموشی سے دوبارہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی درخت کے قریب پہنچ کر لکڑہارا اور پڑوسی درخت پر بیٹھ گئے۔ حسب معمول وہاں وہ لوگ آئے اور محفل سجانے لگے۔ پڑوسی نے جو اتنے ڈاکوؤں کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ لکڑہارے نے اس کو خاموشی سے بیٹھنے کو کہا اور بولا، ڈرو نہیں، آرام سے بیٹھے رہو اور بلکہ درخت کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھو۔ پھر کانا سردار آ گیا۔ کانے سردار نے آ کر ڈبہ نکلوایا، مال ڈالا اور پھر بولا، تم لوگ بھی اپنا مال ڈالو اور یاد رکھنا، اگر اب ڈبے میں کچھ مال کم ہوا تو میں اس چور کو بھی مار دوں گا جو پہلے ہمارا سامان چرا کر لے گیا، اور تمہیں بھی سخت سزا دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ پڑوسی کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ دھڑام سے نیچے سردار کے اوپر ہی گر پڑا۔ لکڑہارے نے عقل مندی سے کام لیا اور آواز بھاری کر کے بولا، ہاں ہاں، اسی کاڑے کو پہلے اٹھا لو، میں بھی آتا ہوں سب کا بینڈ بجانے۔ سردار سمجھا کہ یہ کوئی جن ہے یا پھر پولیس ہے۔ وہ اٹھ کر بھاگا۔ پیچھے سارے ڈاکو آنن فانن بھاگ گئے۔ پڑوسی کانپتا ہوا کھڑا تھا۔ لکڑہارے نے جلدی سے ڈبے سے زیور نکالا اور وہ اور پڑوسی گھر کی طرف بھاگے۔ گھر پہنچ کے لکڑہارے نے کچھ زیور پڑوسی کو دیا اور کچھ خود رکھا اور آئندہ جنگل کی طرف دوبارہ جانے سے توبہ کر لی۔ تو کیسی لگی کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔